انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے یوٹیوب کی دنیا میں ایک عام آدمی تک سائنٹیفک فیکٹس پہنچانے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے جو سوشل انجسٹس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کر جو ہسٹری سے متعلق ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہزاروں کتابوں کے اوپر بھاری ہیں۔ بیسیکلی وہ بھی میری طرح ایک میکینیکل انجینئر ہے، اور آج کل وہ جرمنی میں وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی کنزرویٹو قسم کی ایک خاص سوچ رکھنے والی حکومت ہے، اس کا بھی سلوک ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا، تو وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ 11 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور جس موضوع پہ بھی بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، خواہ وہ برمودا ٹرائنگل سے متعلق ہو، ٹائٹینک ڈوب گیا اس سے متعلق ہو، فرینچ ریولوشن سے متعلق ہو، لینڈنگ آن مون اس ٹاپک کے اوپر ہو، آلموسٹ کوئی 500 کے قریب ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے کہ ان تک یہ تمام انفارمیشن ان کی نیٹو لینگویج میں پہنچ رہی ہے، اور میں تو بڑے عرصے سے ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں، مختلف مواقع کے اوپر اپنے قریبی دوستوں کو بھی ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ بھی اس ویڈیو کے بعد ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی محنت سے وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ سمجھ لیں اس ماڈرن ایج کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے اتنی ویورشپ حاصل کی ہے، اور تمام ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے۔ بہرحال یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے، وہ بھی آلموسٹ 5.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل ابراہیمک ریلیجن ایکسپلینڈ، اس ٹاپک سے ہے، جس میں انہوں نے جو 3 بڑے بڑے ابراہیمی ریلیجن کہلاتے ہیں، آسمانی مذاہب، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، ان کے دین کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، کانسیپٹ آف گاڈ کے حوالے سے، خدا کے تعارف کے حوالے سے۔ اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن پہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی جو پرائمری بکس ہیں ان سے ریفرنس کوٹ کریں گے تو پھر آپ بات ٹھیک کر سکیں گے، ادروائز آپ کسی ایک ریلیجن کو چن کے اس کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے چند ورسز اٹھا کے اسے ایکسٹراپولیٹ کریں اور باقیوں کے اوپر لگائیں تو یہ ایک علمی طور پر زیادتی ہے۔ اس طرح کی زیادتی پہلے رچرڈ ڈاکنز نے بھی کی اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے اندر، کہ اس نے کرسچینٹی کو ایک سمجھ لیں سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی تمام ریلیجنز کو اسی کھاتے میں ڈال کے اور انہیں نان سائنٹیفک بتانے کی کوشش کی۔ وہ تو خیر ایک بدنیت شخص ہے رچرڈ ڈاکنز، اس کی میں نے کئی ایک بدنیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں، لیکن جہاں تک یہ دھروو راٹھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بندہ ہے، مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی 2 نمبری نظر نہیں آئی، اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتاً فوقتاً بولتے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو بڑا ننگا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے، ان سے چندے بٹورے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کی ہے۔ دوسرا اس حوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے کہ بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک راستہ یہ والا ایجوکیشن کا اڈاپٹ کیا، اور آپ میں سے کوئی شاید بعض اوقات یہ سوچتا ہو کہ ایک انجینئر کو اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ انجینئرنگ آپ کو
ایک آپ کے اندر استعداد جسے آپ کہتے ہیں کمپیٹنسی پیدا کرتی ہے کہ آپ کا جو انالیسس کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بندہ انجینئر ہے, میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی نا تو میں نے تعارف بعد میں اس کا پڑھا. میں نے ویڈیوز دیکھتے ہی نا اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انجینئر ہے, کیونکہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو مینج کر کے اور پراپر فارم میں ارینج کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے, الٹ اپ ایٹ رینڈم نہیں بیان کرتا. اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی ایجوکیشن اس حوالے سے ہے, اور وہ نظر آئی. تو ہم کبھی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کامنٹس نہیں کریں گے کہ اسے رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرے. یہ تو بالکل غیر علمی اپروچ ہے. ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ٹاپک پہ بات کرے, لیکن اتھینٹک سورسز کے ساتھ, جو اس ریلیجن کی بکس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, تاکہ کوئی شخص بعد میں چیلنج نہ کر سکے. اب یہاں پر ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی, بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگنورینس کی وجہ سے. انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہودیت اور اسلام یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو لہٰذا ان کے نظریات بھی آلموسٹ ملتے جلتے ہوں گے. میجورٹی کیسز میں ملتے بھی ہیں, لیکن جہاں ڈفرینسز ہیں وہ ایک ہی واقعے کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں, اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اور وہیں پر انہوں نے غلطی کھائی. میں آج کوشش کروں گا کہ پوری ویڈیو کے اوپر اگر میں کامنٹس کروں تو 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے, لیکن میں صرف جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اسے ریبٹل کروں گا 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ تعالی. اور اس میں جو چیزیں انہوں نے درست بیان کی ہیں میں انہیں انڈورس کروں گا, اور جہاں پر ان سے بدنیتی کی وجہ سے نہیں, اگنورینس کی وجہ سے, یا انہوں نے کرسچینٹی کو ہی ایک ایکسٹراپولیٹ کر کے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تو وہاں پہ میں اختلاف رائے کرتے ہوئے جو اسلام کی جو پرائمری بک ہے, ٹیکسٹ بک قرآن, انشاءاللہ اس سے کراس ریفرنسز دے کے میں ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی کلیئر کروں گا. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو, الحمدللہ, آئی ریسپیکٹ آل آف یور ایفرٹس ٹو ایجوکیٹ دا پیپل آف سب کانٹیننٹ. جو انڈیا اور پاکستان کے جاہل لوگ جن کے حکمرانوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ایک اکیلا شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ مشن اٹھاتا ہے, جو بائی پروفیشن ایک میکینیکل انجینئر ہے, اور اس نے وہ ساری کی ساری تکلیف بھی اٹھائی ہیں وہاں پہ سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہوئے. اور آج کل وہ جرمنی میں ہے, وہیں اس نے شادی بھی کی ہے, وہیں سے وہ پڑھا بھی ہے اسکالرشپ کے اوپر, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا. اور اس نے آج ملینز آف پیپل کے لیے وہ تمام نالج جو انگلش زبان کے اندر تھا وہ آسان فہم انداز میں اردو زبان میں پہنچاتی ہے. میں اپنے تمام آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں, ہاں میری ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دھروو راٹھی کا جو چینل ہے آفیشیل وہ سبسکرائب کریں. نالج کا ایک ذریعہ, پرانی جتنی ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہے وہ آپ ذرا دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. باقی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے ہم کہیں گے کہ اسے آپ جاری رکھیں آگے, لیکن جس طرح آپ باقی معاملات میں بکس کو فالو کرتے ہیں اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں, یہاں بھی آپ نے اسلام کی جو پرائمری بک ہے قرآن, اس کے ریفرنسز آپ نے کوٹ کرنے ہیں, اور اس سے آپ نے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ہم وہ مولویوں والی یا پنڈتوں والی یا پادریوں والی بات نہیں کریں گے کہ جی آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا بات کرنے کا. نہیں, ہر انسان کو رائٹ ہے وہ بات کرے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا انسٹرومنٹ دیا. اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. بے شک کان, آنکھ, عقل, دل ہو یا دماغ, دونوں ہی انسٹرومنٹ ہیں, ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی.